السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جون کی 19 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ تازہ ترین اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، جو مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ العمل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق یہ معاہدہ امریکہ اور قطر کی ثالثی میں طے پایا، جس میں امریکہ نے اسرائیل جبکہ قطر نے ایران کے ساتھ رابطے کیے۔ اسرائیلی حکام نے جنگ بندی کے نفاذ کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے بفر زون میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گی۔ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ حزب اللہ کی جانب سے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ایک اعلیٰ امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ نے جنگ بندی کی تجدید پر بھی اتفاق کیا ہے۔ تاہم جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی کارروائیاں جاری ہیں، جن کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے لبنان پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ جاری رکھنے کے سنگین اور فوری نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں امریکی حکام کے ساتھ ہونے والی مجوزہ ملاقات ملتوی کر دی گئی ہے اور دونوں فریق آئندہ چند روز میں نئے شیڈول پر غور کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی تصدیق کی ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق مذاکرات کے لیے اپنا طے شدہ دورہ سوئٹزرلینڈ مؤخر کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ مذاکراتی عمل کی انتظامی اور سفارتی پیچیدگیاں ہمیشہ غیر متوقع رہی ہیں، تاہم جیسے ہی کوئی پیش رفت ہوگی اس سے آگاہ کیا جائے گا۔ جے ڈی وینس اس سے قبل واشنگٹن اور تہران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کا دفاع کرتے ہوئے اعلان کر چکے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان 60 روزہ مذاکراتی دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ مفاہمتی عمل کے بعد ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کر دی گئی ہے، تاہم امریکی بحری جہاز معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے خطے میں موجود رہیں گے۔ اب دوسری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں فضائی حملوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ پہلے کی خبریں تھیں۔ لبنانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ضلع نابتیہ سمیت مختلف علاقوں میں شدید بمباری کی گئی، جس میں کم از کم 18 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق کئی رہائشی عمارتیں بھی نشانہ بنیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ملتوی ہونے کی ایک بڑی وجہ بنے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وفد، جس کی قیادت پارلیمانی اسپیکر محمد باقر غالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کرنے والے تھے، روانگی کے لیے تیار تھا، لیکن اسرائیلی کارروائیوں کے باعث آخری لمحے میں دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ مذاکرات کی نئی تاریخ یا مقام کا بھی تعین نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب غزہ شہر کے رمال علاقے میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں کم از کم 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نوئل بارو نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق خدشات دور کرنے تک خطے میں پائیدار استحکام ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کی پالیسیوں اور طرز عمل میں تبدیلی ضروری ہے اور فرانس کی منظوری کے بغیر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایران سے متعلق پابندیاں ختم نہیں کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل کو لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں بند کرنی چاہیے اور امریکہ کو اس سلسلے میں اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں کے دوران 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ٹینک بٹالین کے کمانڈر لیفٹیننٹ ڈورگیدا الیابین سمہون بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے ایک ڈرون حملے میں 5 اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ادھر امریکہ نے حزب اللہ سے منسلک افراد اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔
امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ان افراد اور کمپنیوں پر لگائی گئی ہیں جو حزب اللہ کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے میں ملوث ہیں۔ حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ محمود قماتی اور لبنانی سیاسی رہنما سلیمان فرنجیہ بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق نامزد افراد کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد کر دیے جائیں گے اور پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ایران کی سپریم قومی سلامتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی اور بحری آمد و رفت کی بحالی کے اقدامات اسلام آباد مفاہمتی معاہدے کے تحت انجام دیے جائیں گے۔ کونسل کے مطابق پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو اجازت نامے جاری کرے گی، جبکہ تمام بحری جہازوں کے لیے مقررہ راستوں اور اوقات کی پابندی لازمی ہوگی۔ افغانستان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فضائیہ نے پاکستان کے اندر موجود ایسے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جو مسلح گروپوں اور دشمن انٹیلیجنس نیٹ ورکس کے زیر استعمال تھے۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق یہ کارروائیاں جمعرات کی شب بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں کی گئیں۔ افغان وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ نشانہ بنائے گئے مراکز مبینہ طور پر افغانستان کے خلاف کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور تنظیم کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ تاہم خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق پاکستان کی وزارت اطلاعات نے افغان دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ حالیہ مہینوں میں سرحدی جھڑپوں اور حملوں کے متعدد واقعات میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ چین کی ثالثی میں جاری سفارتی کوششیں تاحال کسی مستقل امن معاہدے تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ پارٹی کی جانب سے ملاقات کے لیے 6 رہنماؤں کی فہرست جیل حکام کو فراہم کی گئی تھی، تاہم تمام رہنما جیل پہنچنے کے باوجود ملاقات نہ کر سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق عمران خان کے اہل خانہ کو منگل کے روز جبکہ پارٹی رہنماؤں کو جمعرات کے روز ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی سے وابستہ وکیل چودھری اویس یونس ایڈوکیٹ کے مطابق تمام نامزد رہنما اڈیالہ جیل پہنچے، لیکن انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور پاکستان نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی کسی بھی یک طرفہ خلاف ورزی کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے اور اس میں کسی بھی فریق کو یک طرفہ ترمیم یا معطلی کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اسلام آباد نے بھارت کی جانب سے دریائے چناب کے بیسن میں نئے آبی منصوبوں اور ممکنہ طور پر پانی کے بہاؤ میں تبدیلی سے متعلق اطلاعات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ مغربی دریائے سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے غیر مشروط استعمال کے لیے مختص ہیں، لہذا پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ، رخ موڑنے یا معلومات کے تبادلے میں خلل کو معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ دریائے چناب اور دیگر مغربی دریا ملک زرعی نظام اور غذائی تحفظ کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسی تناظر میں حکومت نے آبی ذخائر میں اضافے، نئے ڈیموں اور لنک کینال منصوبوں پر تیزی سے کام کرنے، نہری نظام کی بہتری اور پانی کے مؤثر استعمال کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ اپنے آبی حقوق کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں تمام قانونی، سفارتی اور بین الاقوامی فورمز پر دستیاب آپشنز استعمال کیے جائیں گے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 میں میزبان میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بننے کا احساس حاصل کر لیا۔
ग्रुप ए का ये सनसनीखेज मुकाबला ग्वाडालाजारा में खेला गया, जहां दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आया। मैच का फैसला कुन गोल मैक्सिको के लुइस रूमो ने दूसरे हाफ के आगाज के फौरन बाद खेल के 50वें मिनट में स्कोर किया। इस कामयाबी के साथ मेज़बान टीम ने अगले मरहले में अपनी जगह यकीनी बना ली है। उधर फीफा वर्ल्ड कप के एक अहम मैच में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया हर्जेगोविना को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर कीमती 3 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। मैच के पहले हिस्से में मुकाबला निस्बतन मुतवाज़िन रहा, ताहम दूसरे हाफ में स्विस टीम ने जारहाना खेल का मुजाहरा करते हुए खेल का नक्शा बदल दिया। स्विट्जरलैंड ने इंजरी टाइम समेत सिर्फ 23 मिनट के दौरान 4 गोल स्कोर करके शानदार कमबैक किया और मैच 4-1 से अपने नाम कर लिया। इस कामयाबी के बाद स्विट्जरलैंड के मजमूई पॉइंट्स 4 हो गए हैं और उसने अगले मरहले तक रसाई की अपनी उम्मीदें मज़ीद रोशन करती हैं। दूसरी जानिब मेज़बान कनाडा ने कतर को यकतरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप सन 2026 में अपनी पहली और यादगार फतह हासिल कर ली। ग्रुप बी का ये मैच वैनकूवर में खेला गया, जहां कैनेडियन टीम ने आगाज ही से खेल पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखा और जारहाना हिकमत अमली के जरिए कतरी दिफा को मुसलसल दबाव में रखा। कनाडा के स्टार फॉरवर्ड जोनाथन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टूर्नामेंट की दूसरी हैट्रिक मुकम्मल की और अपनी टीम की बड़ी फतह में कलीदी किरदार अदा किया। ताहम इस तारीखी कामयाबी के बावजूद कनाडा को एक धचका भी बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि मैच के दौरान उसका एक अहम खिलाड़ी इंजरी का शिकार हो गया, जिससे आइंदा मुकाबलों के लिए टीम को तशवीश लायक हो गई है। तो ये थी वो ख़बरें जो यूट्यूब चैनल पर हमने आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और राय का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को, इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।